السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم یونٹ نمبر 9 آل از ناٹ لاسٹ کی ریڈنگ کریں گے۔ سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے، تو آئیں اس چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ It was the beginning of my profession as a nurse. یہ نرس کے طور پر میرے پیشے کا آغاز تھا۔ I worked in the intensive care unit. انٹینسو کیئر یونٹ انتہائی نگہداشت کا شعبہ ICU آف دا نیورولوجی وارڈ، اعصابی امراض کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں۔ ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، میں اعصابی امراض کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں کام کرتی تھی۔ ایز اے ینگ پروفیشنل، ایک نوجوان پیشہ ور کے طور پر، I wished to save the world، میں دنیا کو بچانا چاہتی تھی۔ I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents، تباہ کن حادثات۔ میں مریضوں کو، میں نے آئی پڑھا اور پیشنٹس پڑھا، اس کے بعد لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے، میں مریضوں کو تباہ کن حادثات سے جلد صحت یاب ہوتا دیکھ کر پرجوش ہو جاتی تھی۔ یٹ، پھر بھی، I was pained to nurse، یہاں پر نرس ورب کے طور پہ استعمال ہوا، دیکھ بھال کرنا۔ Yet I was pained to nurse those who were stuck with acute شدید neurological disorder۔ پھر بھی مجھے ان لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دکھ ہوتا جو شدید اعصابی مرض سے دوچار ہوتے تھے۔ One day، ایک دن، at the bedside of a young patient، ایک نوجوان مریضہ کے قریب کھڑے ہوئے، I wondered، میں سوچتی تھی، if she could make the same recovery like others، کیا یہ دوسروں کی طرح جلد صحت یاب ہو سکتی تھی۔ Hira had received severe شدید۔ Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road۔ تو پہلے ہم اسٹوڈنٹس یہاں پر انجریز تک پڑھیں گے۔ ہیرا کو سر اور ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹیں آئی تھیں۔ اب یہاں سے as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road، جبکہ ایک مصروف، لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جبکہ ایک مصروف سڑک عبور کرتے ہوئے ایک تیز رفتار بس نے اسے ٹکر مار دی تھی۔ I took her lifeless arms in my hands، میں نے اس کے بے جان بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ and tried to do several exercises on her، اور اس پر کئی ورزشیں کرنے کی کوشش کی۔ but in vain، لیکن ناکام رہی۔ also I asked her younger sister to come and talk to her، میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی بلایا کہ وہ آئے اور اس سے بات کرے۔ thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons، یہ سوچتے ہوئے کہ کسی عزیز و اقارب کی آواز سے ہو سکتا ہے کہ اس کے تقریباً nearly dead neurons
مردہ خلیوں میں حرکت آ جائے. She could see, وہ دیکھ سکتی تھی. But not talk, لیکن بات نہیں کر سکتی تھی. Her eyes showed a certain helplessness, اس کی آنکھوں سے خاص بے بسی جھلکتی تھی. I could read her mind through her eyes, میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے ذہن کو پڑھ سکتی تھی. Perhaps she wanted to say, شاید وہ کہنا چاہتی تھی, Please help me, مہربانی فرما کر میری مدد کریں. A fellow nurse came near me and asked, ایک ساتھی نرس میرے پاس آئی اور کہا, راہیلا, what are you doing? راہیلا, تم کیا کر رہی ہو؟ Fighting a lost battle, ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو؟ I was shocked at first to hear a colleague ساتھ کام کرنے والے, making a hopeless comment. پہلے تو مجھے اپنے ساتھ کام کرنے والی کے مایوسانہ تبصرے کو سن کر صدمہ ہوا. Then I replied, پھر میں نے جواب دیا, I am trying to make her brain process, ذہن کو کام میں لانا. By her sister's voice, میں نے آئی پڑھا اور پھر میں لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھ رہا ہوں. میں اس کی بہن کی آواز کے ذریعے اس کے ذہن کو کام میں لانے کی کوشش کر رہی ہوں. Also I am doing my best to ensure, اور میں اس بات کو بھی یقینی بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں, that her arms and legs get proper exercise, کہ اس کی ٹانگوں اور بازوؤں کو مناسب ورزش ملتی رہے. This might help her walk like a normal person, ہو سکتا ہے کہ اس سے اسے عام انسان کی طرح چلنے میں مدد ملے. Meanwhile, اسی دوران a senior doctor on duty walked in, ڈیوٹی پر موجود ایک سینئر ڈاکٹر اندر آیا. He gave me an ironic smile, اس نے میری طرف طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا, and said, اور کہا, If you spend most of your duty hours on one patient, اگر آپ اپنی ڈیوٹی کے زیادہ تر اوقات ایک ہی مریضہ پر صرف کر دیں گی, we will have to recruit بھرتی کرنا, more nurses to attend the other patients, تو ہمیں وہی پڑھنے کے بعد لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے, تو ہمیں دوسرے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے اور زیادہ نرسوں کو بھرتی کرنا پڑے گا. Please go, مہربانی فرما کر جائیں, and see the other patients, اور دوسرے مریضوں کو دیکھیں. We do not have much hope for her, ہمیں اس کے لیے زیادہ امید نہیں ہے. I don't think that she can ever walk again, میرا خیال نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کبھی چل پائے گی. I was upset, میں اداس تھی. The advice نصیحت, the advice to leave the patient unattended did not seem right, مریضہ کو بغیر دیکھ بھال کے چھوڑ دینے کی نصیحت صحیح دکھائی نہیں دیتی تھی. I knew, میں جانتی تھی, that she had suffered from major neural damage, کہ وہ ایک بڑے عصبی نقصان سے دوچار تھی. But she needed
to be given a chance, لیکن اسے ایک موقع دیے جانے کی ضرورت تھی. An inner voice somewhere within me spoke. Inner voice ضمیر کی آواز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اندر کی آواز بھی پڑھ سکتے ہیں. میرے ضمیر کی آواز نے کہیں مجھ سے کہا یا میرے اندر کی آواز نے کہیں مجھ سے کہا try once for her. اس کے لیے ایک کوشش اور کرو. I went to the senior nurse and told her. میں سینئر نرس کے پاس گئی اور اسے بتایا that I wanted to help this patient. کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں. and work with her more closely. اور اس کے اور زیادہ قریب رہ کر کام کرنا چاہتی ہوں. The senior nurse looked at me with utter surprise. utter surprise مکمل حیرت سے. سینئر نرس نے میری طرف مکمل حیرت سے دیکھا and remarked اور بولی that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. کہ اس کے پاس، اب ہم لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے، کہ اس کے پاس اسے جنرل وارڈ میں منتقل کرنے کا انچارج ڈاکٹر کی طرف سے حکم نامہ تھا. The doctors thought. ڈاکٹروں کا خیال تھا that she was a hopeless case. کہ وہ ایک مایوس کن معاملہ تھا. And the bed must be spared for. خالی کر دینا. And the bed must be spared for other patients. اور بستر کو دوسرے مریضوں کے لیے خالی کر دینا چاہیے تھا. I was shocked to hear this. مجھے یہ سن کر صدمہ ہوا. The patient's family also requested me to help them fight the case. مریضہ کے خاندان والوں نے بھی، اب ہم لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے، مریضہ کے خاندان والوں نے بھی اس معاملے میں کچھ کرنے کے لیے مجھ سے مدد کی درخواست کی. Something needed to be done. کچھ کرنے کی ضرورت تھی. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. میں اپنی مریضہ کو ہاری ہوئی جنگ خود سے لڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی. I made up my mind. Make up one's mind idiom ہے فیصلہ کرنا. I made up my mind to risk my career and help the patient. میں نے اپنے پیشے کو داؤ پر لگانے، رسک خطرے میں ڈالنا، داؤ پر لگانا، اور مریضہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا. I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient. میں نے سینئر ڈاکٹروں سے درخواست کی کہ وہ مجھے اس نوجوان لاچار مریضہ کی دیکھ بھال کرنے کی اجازت دیں. Somehow کسی نہ کسی طریقے سے I was able to make the patient stay in the ICU. کسی نہ کسی طریقے سے میں مریضہ کو ICU میں رکھنے کے قابل ہو سکی. I continued to work on Hira. میں نے ہیرا پر کام جاری رکھا. But she was not making much recovery. لیکن وہ زیادہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھی. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. I felt as helpless. میں اتنی ہی بے بسی محسوس کرتی تھی. As she was to see her lie on bed in a miserable state.
جتنا کہ وہ، شی پڑھنے کے بعد میزریبل اسٹیٹ سے پیچھے پڑھیں گے، جتنا کہ وہ بے بسی کی حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے خود کو دیکھ کر کرتی تھی. Could I be able to justify my stance قدم before the senior doctors؟ کیا میں، اب ڈاکٹر سے پیچھے پڑیں گے، کیا میں سینئر ڈاکٹروں کے سامنے اپنے موقف کا جواز پیش کرنے کے قابل ہو سکتی تھی؟ I did not lose hope. میں نے ہمت نہیں ہاری. I continued to work with patience. میں نے صبر کے ساتھ کام جاری رکھا. And kept doing exercises with her. اور اس پر ورزشیں کرواتی رہی. Gradually, رفتہ رفتہ, I could see her making a slight recovery. میں اسے معمولی سی صحت یاب ہوتا دیکھ سکتی تھی. One day I was thrilled. ایک دن میں چونک اٹھی. To see, یہ دیکھ کر. She lifted her little finger. ایک دن میں اسے اس کی چھوٹی انگلی کو اٹھاتے دیکھ کر چونک اٹھی. All was not lost. سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا. I was sent on a 3 months training course to Karachi. مجھے 3 ماہ کے تربیتی کورس کے لیے کراچی بھیج دیا گیا. I made all possible attempts to leave my patient in good hands. میں نے اپنی مریضہ کو اچھے ہاتھوں میں چھوڑ کر جانے کی ہر ممکن کوشش کی. I returned after 3 months to see. میں دیکھنے کے لیے 3 ماہ بعد واپس لوٹی. My patient's bed taken up by another. میری مریضہ کا بستر کسی اور کے پاس تھا. My feet froze to the ground. میرے پاؤں زمین پر جم گئے. I did not have the courage to ask what happened. مجھ میں یہ پوچھنے کی ہمت نہ تھی کیا ہوا. As I stood near the bed with several questions popping in my mind. Popping ابھرنا. جیسا کہ میں، ایز آئی پڑھنے کے بعد لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے، جیسا کہ میں اپنے ذہن میں ابھرتے ہوئے کئی سوالات کے ساتھ بستر کے قریب کھڑی تھی. I felt a gentle pat on my shoulder. میں نے اپنے کاندھے پر ہلکی سی تھپکی کو محسوس کیا. I turned round. میں مڑی and see a young woman smiling at me. اور ایک نوجوان خاتون کو میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا. Are you looking for your patient? کیا آپ اپنی مریضہ کو تلاش کر رہی ہیں؟ She said. اس نے کہا and gave me a big hug. اور بڑی گرم جوشی سے میرے گلے لگ گئی. Thank you for everything you did. آپ نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے شکریہ. I know you did not allow them to make me lead a crippled life. میں جانتی ہوں کہ آپ نے انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ مجھے اپاہج کی زندگی crippled life اپاہج کی زندگی گزارنے دیتے. I stood still. میں ساکت کھڑی تھی. Until her family came around with big smiles on their faces. یہاں تک کہ اس کے خاندان والے اپنے چہرے پر بہت زیادہ مسکراہٹوں کے ساتھ
ارد گرد آ گئے. تھینکس ٹو اللہ، اللہ کا شکر ہے. شی واز مائی پیشنٹ، وہ میری مریضہ تھی. اسٹینڈنگ اینڈ واکنگ آن ہر آن فیٹ، اپنے پاؤں پر کھڑی اور چلتی ہوئی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ، شی پڑھنے کے بعد لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی اور چلتی ہوئی میری مریضہ تھی. I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. میں اسے اس کے لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھے ہیں اسٹوڈینٹس. آئی پڑھنے کے بعد میں اسے اس کے جسم کے ارد گرد نالیوں اور مشینوں کے بغیر پہچان نہ سکی. She walked on crutches، وہ بیساکھیوں پر چلتی تھی. Which she would leave in a few months، جنہیں وہ چند ماہ میں چھوڑ دینے والی تھی. I was glad that my efforts bore fruit، یہاں پر bear fruit ایڈیم ہے تو سیکنڈ فارم لکھی ہے یہاں پر اسٹوڈینٹس، رنگ لانا. bear fruit رنگ لانا. I was glad that my efforts bore fruit، میں خوش تھی کہ میری کوششیں رنگ لائیں. But most of all، لیکن سب سے زیادہ، I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle، کہ اللہ قادر مطلق نے ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں میری مدد کی. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me، وہ اور اس کا خاندان، اب لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے، میرے ساتھ دوستی کے ایک مضبوط بندھن میں بندھ چکا تھا. I was humbled by their sense of gratitude، humbled عاجز ہونا، gratitude شکر گزاری، towards me. آئی پڑھیں گے اور towards me سے پیچھے پڑھیں گے. میں اپنے لیے ان کی شکر گزاری کے احساس سے عاجز ہوئے جاتی تھی. I felt a sense of renewed strength in me، میں نے اپنے اندر ایک نئی طاقت کے احساس کو محسوس کیا. Where there is a will there is a way، جہاں چاہ وہاں راہ. I was proud to be a nurse، مجھے ایک نرس ہونے پر فخر تھا. I hope students یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.